آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے ان کے باغ کے اندر پناہ لی، وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو جتنی تکلیف پہنچائی گئی تھی، اتنا مارا کہ جو ہے نا وہ نالان مبارک بھی خون سے لہولہان ہو چکے تھے، بھر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر کے وہ جو دونوں ربیعہ کے بیٹے جو بڑے کافر تھے عتبہ اور شیبہ، ان کو بھی رحم آ گیا کہ ہمارے علاقے سے آیا ہوا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے ہم نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا، لیکن اس وقت اس کی حالت ایسی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ان کے دل بھر آیا اس بات کو دیکھ کر، اور انہوں نے بھی تکلیف کو محسوس کیا۔ تو اپنے ان کا غلام تھا، اس کا نام تھا عباس، اس کو جو ہے نا ایک تھال کے اندر، ایک پلیٹ کے اندر انگوروں کا گچھا، باغ چکے انگوروں کا تھا، ایک توڑ کر کے پکا ہوا گچھا دیا اور کہا کہ یہ گچھا لے جاؤ، یہ جو دونوں افراد یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے پاس لے جاؤ، ان کو دے دو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی آپ وسلم کو تکلیف پہنچی کہ کافروں کو بھی جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی رحم آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور کھانے کے لیے انگور کے خوشے بھیج دیے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دونوں اس وقت بھی کافر تھے، بعد میں بھی کافر رہے، بالکل ایمان نہیں لائے۔ اسی لیے جو بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ پڑھی تھی نا، اما عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو احد کا آج دن آپ پر گزرا ہے، اس میں آپ کے جو ہے نا دندان مبارک شہید ہو گئے، اور رخسار میں خود کی کڑیاں جو ہے نا وہ گھس گئی ہیں، اور آپ گڑھے کے اندر گر گئے ہیں، اور ایسی صورتحال کے مسلمان شکست سے جو ہے نا وہ دوچار ہونے کے قریب ہو گئے، تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن آپ پر کوئی گزرا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ دن جب میں اہل طائف کے پاس گیا تھا، انہوں نے جو میرے ساتھ حشر اور سلوک کیا تھا، تو سرکار کو اس واقعے سے ہم نے وہاں پر پڑھ لیا کہ کیوں سرکار نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ تو اتنی تکلیف پہنچائی ان لوگوں نے، اہل طائف نے، کہ کافروں کو بھی رحم آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر۔ وہ شخص آیا عداس، اس نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تھال پیش کیا، ساتھ حضرت زید تھے بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھ کر کے جو ہے نا وہ انگور کھانے شروع کر دیے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، وہ جو غلام تھا، وہ جو شخص تھا، اس نے کہا کہ یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے، بسم اللہ جو آپ نے پڑھی ہے، یہ تو ہمارے اس علاقے کے لوگ یہ جملہ نہیں پڑھتے کھانا کھانے سے پہلے، تو آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ یہ جملہ جو آپ نے ادا کی ہے کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ شخص اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے، ورنہ میری خبر یہاں تک اس کو پہنچ چکی ہوتی۔ تو کہنے لگے کہ تم مجھے یہاں کے جوان معلوم نہیں ہوتے، کہاں کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو عباس نے آگے سے کہا کہ میں عراق کا ایک علاقہ ہے نینوا، وہاں کا رہائشی ہوں، یہاں غلام ہوں ان لوگوں کے پاس، یہاں کام کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نینوا کا نام سنا تو فرمایا اچھا تو تم جو ہے نا مرد صالح یونس بن متی کی جو ہے نا وہ بستی سے، اس کے علاقے سے تعلق رکھتے ہو۔ تو وہ شخص جو ہے نا آگے سے غلام حیران ہو گیا کہ آپ کو میرے علاقے میں جو آج سے کئی ہزار سال قبل یونس بن متی گزر گئے، اس کی تاریخ آپ کو کیسے پتہ ہے، آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاک اخی، وہ میرا بھائی تھا، کان نبی وانا نبی، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں، وہ انبیاء کے سلسلے کے اندر میرا بھائی تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ یہ تو یونس بن متی کو ایسا جانتے ہیں، اس کو نبی بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے سلسلے لڑی میں سے اپنا بھی فرمایا کہ میں بھی اسی لڑی میں سے ہوں، میرا بھائی تھا۔ تو اس بات کو سن کر کے اس نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو جو ہے نا بوسہ دینا شروع کر دیا۔ جب یہ منظر دور کھڑے ہوئے وہ جو مالک تھے اس کے نا انہوں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ جاؤ، وہ تمہارے اس غلام کے اوپر بھی اس شخص نے جو ہے نا وہ جادو کر دیا، یہ تو اپنے کام سے چلا گیا۔ جب یہ وہاں سے عداس واپس آیا اپنے مالکوں کے پاس تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ اس کے ساروں ہاتھوں کو اور پاؤں کو بوسہ دینے لگ گئے تھے، اتنی عقیدت کا محبت کا اظہار کیوں کر رہے تھے؟ تو کہا آگے سے اس نے کہ یہ شخص جو یہاں پر آپ کے باغ کے اندر موجود ہے، اس نے ایسی خبر مجھے دی ہے کہ وہ خبر سوائے انبیاء کے، نبی کے اور کوئی بھی خبر دے نہیں سکتا، یعنی یہ ایسی غیب کی بات ہے جو انبیاء دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو میرا تصور یہ ہے کہ جو باتیں یہ بندہ کہتا ہے وہ سچ ہے اور یہ نبی ہے اللہ کا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو وہاں سے جو ہے نا لوگوں کو منع کرتے ہیں، یہ ہمارے گھر کے اندر باغ کے اندر آ کر کے ہمارے غلام کو جو ہے نا وہ بددین کر رہا ہے۔ تو اس سے کہنے لگے اس کی باتوں میں نہیں آنا، تمہارا دین جو ہے نا عیسائیت کا جو دین ہے، یہ اس شخص کے دین سے بہتر ہے، اپنا دین چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ترغیب دے رہے ہیں۔
لیکن جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ بات ڈال دیں، جس کے دل کو اللہ ایمان کی کیفیات کے لیے قبول کر دیں۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں سمجھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے چلیں گے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے مکہ سے طائف کی طرف 60 میل کا سفر کر کے طائف کے سرداروں کے پاس بڑی سوچ سمجھ کے آئے اور ان کو خود چل کر ان کے گھر میں آ کر کے دعوت دی۔ لیکن جب بدنصیبی مقدر میں لکھی ہوئی ہو، جب انسان بدبخت ہو تو گھر پہ چل کے آئی ہوئی دعوت کو بھی انسان ٹھکرا دیتا ہے، اور جب انسان کے نصیب کھرے ہوں، جب انسان کے نصیب اچھے ہوں، خوش قسمت ہو انسان، تو پھر غلام ہونے کی حیثیت سے صرف وہ کھجوروں کا وہ خوشہ دینے کے لیے آتے ہیں اور ایمان کی گواہی دے کر کے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے انسان کی نصیب کی بات ہے۔ اللہ نے جس شخص کی قسمت میں ہدایت لکھی ہو تو غلام ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہاں پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر رہے ہیں، اس کو قسمت سے وہ ہدایت مل جاتی ہے، اور جن کے پاس چل کر تشریف لے گئے ان کی قسمت میں نہیں تھی، بدقسمتی تھی، ان کو نہیں ملی۔ اسی طرح ایک اور نقطے کی بات بھی یہاں پر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں یہ اس اقداس کے ایمان لانے کا سبب کیا چیز بنی؟ صرف ایک جملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی طرف جو ہاتھ بڑھایا اس پر بسم اللہ پڑھی، صرف بسم اللہ، کوئی دعوت نہیں دی اس غلام کو۔ ایک بسم اللہ کا کہہ لینا اپنے کھانے کے اوپر اس شخص کی ہدایت کا، ایمان کا سبب بن گیا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام جتنے احکامات دیتا ہے، جو ہمیں سنت تعلیمات ملتی ہیں، اس میں اتنی برکت ہے، اتنی خیر ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میں اکثر جو یہ بات عرض کرتا ہوں نا کہ ہم لوگ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی، اسلامی تعلیمات کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں ہے۔ جب کسی غیر کے پاس باہر چلے جائیں گے نا، کافروں کے ملک کے اندر، تو ہمارا ایک ایک لفظ، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، ہر ادا ہماری جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے دعوت اور فکر بن جاتی ہے۔ دوسرے ہمارے کسی ادا کو دیکھ کر سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں کہ یہ شخص جو عمل کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ ہم لوگ تو ایسا عمل نہیں کر رہے۔ یہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہے تو کیوں دھو رہا ہے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیوں طریقے سے، سلیقے سے بیٹھ کر کے آرام اور سکون سے تناول کر رہا ہے، اپنے سامنے سے کھا رہا ہے، آداب کا لحاظ اور خیال کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ غرض سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، آیا جا رہا ہے، تو اس کے اٹھنے بیٹھنے میں یہ جو زندگی میں سلیقہ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں کے لیے سوال کرنے کا، جاننے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے قدر اس لیے نہیں کہ ہم لوگ تو ایک سارے آس پاس مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کی اتنی چیزوں پر نظر نہیں رکھتے، لیکن جب دوسروں کے سامنے ہماری دعوت جاتی ہے، ہمارے اعمال جاتے ہیں تو وہ دعوت بن جاتے ہیں، وہ خود ایک دعوت ہوتے ہیں، کسی کو پیغام سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہی عبداس غلام غزوہ بدر کے موقع کے اوپر اس کے مالکوں نے اس کو پھر کہا کہ جاؤ تلوار لے کر کے لڑنے کے لیے چلے جاؤ، تو اس نے آگے سے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ جس شخص کے مقابلے میں تم مجھے بھیجنا چاہ رہے ہو نا، اگر پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں آ جائے نا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ہو جائیں، اس کے سامنے پہاڑ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں غلام کیسے تلوار لے کر اس کے راستے میں جا کر کھڑا ہو جاؤں؟ اپنے مالکوں کی بات نہیں مانی۔ ایسا ایک بار کی ملاقات کا اثر، ایسا ہدایت، ایسی ہدایت دل کے اندر بس گئی اور رچ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کے اندر طلب تھی، اور پھر ایسی چیز اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ دیکھیں غلام ہونے کے، غلام اس دور کے اندر جو ہوتے تھے اپنے مالکوں کے پابند ہوتے تھے، ان کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ میں نے کل جمعہ بھی عرض کیا کہ اپنی شادی اور نکاح کا بھی اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، کسی بھی، نہ اپنے مال پر کسی بھی چیز پر اختیار نہیں ہوتا تھا، ہر چیز کا اختیار مالکوں کے پاس۔ اس کے باوجود اپنے مالکوں کے سامنے ڈٹ گئے کہ بھائی میں نہیں لڑتا تمہاری طرف سے، اس کے خلاف جا کر کے مجھے اللہ کا خوف مانے، اس کے مقابلے میں تو پہاڑ نہیں ٹھہر سکتا، نکاح ناکام ہوگے، شکست سے دو چار ہوگے۔ تو ہم لوگ تو آزاد ہیں، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا۔ اس غلام کی زندگی سے اتنا سبق تو میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں کوئی موقع آتا ہے، وہ غلام ہو کر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مالکوں کے حق میں نہیں کھڑا ہوتا، ڈٹ جاتا ہے، اور اپنے لیے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ خوشی ہو، غمی ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ اور فیلڈ ہو، ہم تو کبھی نہیں ڈٹتے اسلام کے لیے، ہم تو اپنی خواہشات کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں، ہم تو رشتہ داری کے آگے، معاشرے کے آگے، آس پاس کے سامنے ہم تو ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی جرت تو کم از کم ہونا جو ایک غلام کے اندر تھی اس دور کے اندر۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو بہت سارے اسباق ملتے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ غلام ڈٹ سکتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے، آپ اور میں تو آزاد ہیں، اگر ہم ڈٹ جائیں تو اللہ ہمارے لیے کئی گنا بہتر اور بڑے راستے کھول سکتا ہے۔
اور اسی طرح اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف برداشت کر کے دل ٹوٹا ہوا غمگین اور رنجیدہ کیسی اذیت کی کیفیت سے گزر رہے تھے، اللہ نے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ایک سامان کر دیا کہ ایک غلام عراق کی بستی سے آیا ہوا سرکار کے ہاتھ پاؤں کو بوسے دینا شروع کر دیتا ہے، تسلی کا ایک سامان نظر آ گیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر میری دعوت کو نہیں مانا تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو میری دعوت کو مان لیں گے، دعوت دی بھی نہیں پھر بھی دعوت کو مان لیا۔ تو تسلی کا یہ سامان بھی تھا، اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میرے خیال سے کافی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ آخری بس مختصر ذکر کرتا ہوں، ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے باہر تشریف لے گئے، قرن منازل تک پہنچے تو وہاں پر جا کر کے جو ہے نا دل چونکہ ٹوٹا ہوا تھا، رنج اور الم کی کیفیت تھی، اور ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا کہ باغ کے اندر بڑی ہی آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے ایسی دعا کی، میں نے پوری دعا اس کے سارے مندرجات آپ کے سامنے پڑھے تھے، تفصیل میں نے اس پر بیان کی تھی۔ تو ایسے ٹوٹے ہوئے شکستہ دل کے ساتھ اور خالص اللہ کا پیغام لے کر گئے، اتنی مار پڑی اللہ کے لیے، تو آ کر کے جو ہے نا جب اس باغ سے باہر نکلے، اور پھر ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ اس سے باہر نکل کر جانا کہاں تھا۔ اب مکہ تو چھوڑ کر کے آ چکے تھے، ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا ان سرداروں سے کہا تھا ٹھیک ہے میری بات نہیں مانتے نہ مانو، میری دعوت قبول نہیں کرتے نہ کرو، لیکن یہ جو میں نے تمہیں دعوت دی ہے، تمہیں میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو چھپا لینا تاکہ مکہ تک خبر نہ پہنچے کہ یہ ہمارے جو ہے نا حریفوں کو جا کر کے ہمارے خلاف ورگرا رہے ہیں، ایک اور مقام پر مرکز بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو مکہ تو چھوڑ کر کے آ گئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا کریں گے وہ اگلی بار انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی اس باغ سے باہر نکلتے ہیں، قرن منازل تک پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت زار کے اوپر، اس ٹوٹی ہوئی دل کی کیفیات کے اوپر رحم آ گیا۔ اللہ کا عرش نہ ہل جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دعوت دیتے ہوئے اللہ کے راستے پر جو ہے پتھر پڑ جائے اور مار پڑ جائے اور لہو لہان ہو جائیں، اور جو ہے نا صرف اللہ کی طرف بلانے کے لیے اتنی مار کھا لیں کہ زندگی کا سب سے تکلیف دہ سفر اس کو پھر قرار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں راستے میں چل رہا تھا، اچانک میرے سر پر بادلوں کا ٹکڑا آیا جس نے میرے اوپر سایہ کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے اوپر اٹھا کر آنکھیں سر اوپر اٹھا کر کے دیکھا تو جو ہے نا اوپر ایک بادلوں کا ٹکڑا تھا، تو میں نے جب غور سے دیکھا تو جناب جبرائیل امین تھے جو اس بادلوں کی صورت میں سایہ فگن تھے، اور میری طرف مخاطب ہوئے کہ یا رسول اللہ، اے آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو بھی بات چیت اور معاملہ گفتگو کی ہے آپ کے رب نے سن لی ہے، آپ نے جو دعا کی وہ بھی دیکھ لیا، انہوں نے جو سلوک کیا اللہ نے دیکھ لیا، اب اللہ نے آپ کے لیے یہ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ بھیج دیا ہے اور یہ آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کیا، مخاطب کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہی بات ہے، درست فرما رہے ہیں جبرائیل، میں آپ کے لیے بھیجا گیا ہوں، معاملہ آپ کے اختیار میں، اگر آپ چاہیں تو اللہ ان دونوں مکے کے آس پاس کے پہاڑوں کو ایسے ملا دے آپس میں، ان کو درمیان میں پیس کر ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دے، جیسے آپ حکم فرمائیں گے میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بڑی مشہور جملہ ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو اسی جگہ پر جو ہے نا مار کر کے ختم کر دیا جائے، ان کو ان پہاڑوں کے ٹکڑوں کے درمیان میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی پشت میں سے ایسی نسل پیدا فرما دے گا جو ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی، مجھے امید ہے اس بات کے اوپر، اس لیے میں تمہیں حکم نہیں دیتا تم ایسے ہی واپس چلے جاؤ، میں اس اختیار کو تمہیں واپس کرتا ہوں۔ آپ تصور کریں کہ زندگی کا سب سے تکلیف دہ سفر ہے اور ایسی کیفیت ہے کہ دل ہمارا پڑھ کر ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے دل اس سفر کو سن کر کے، ایسی حالت، اور آپ کے اور میرے ساتھ اگر اس کا 1% سے بھی کم ہو جائے تو ہم کیا سلوک کریں، ہم تصور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر مہربان ہونا، امت کی بات کر رہا ہوں، مسلمہ کی بات نہیں کر رہا، امت کی، کافروں سمیت سب کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن نے کہا کہ اے پیغمبر ہم نے سارے جہانوں کے لیے، صرف اس ایک جہان، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اس کے لیے جس حلم کی، بردباری کی اور جس سکون اور سلیقے کی ضرورت تھی وہ سرکار کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ ابھی مار کھا کر کے آئے ہیں، ابھی دتکار کر اور جھٹلائے جا رہے ہیں، اسی وقت پہاڑوں کے فرشتے کو جواب دے رہے ہیں، اللہ ان کی نسل میں سے ایسے افراد پیدا کر دیں گے جو اسی رب کی عبادت کریں گے جس کو آج ان کے بڑے جو ہے نا جھٹلا رہے ہیں۔ تو حلم اور بردباری کا اگر کوئی آخری نمونہ اگر کوئی دنیا میں پیش کر سکتا ہے تو یہی نمونہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا
کہ مار کھا کر کے بھی اور اس واقعے کے بعد بھی ان کے لیے جو ہے نا ان کی بہتری کا سوچ رہے ہیں. اور یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سرکار نے جملے جو ارشاد فرمائے آج تاریخ دان ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ سرکار کی یہ دعا اور یہ امید برآور ہوئی, اللہ کے ہاں مقبول ہوئی کہ اسی جو ہے نا ثقیف کے علاقے, طائف کے علاقے میں سے پھر جو نسل آگے چلی اس میں سے حجاج بن یوسف کا جو بھتیجا تھا محمد بن قاسم جو مشہور ہے, جو سندھ تک کے ہمارے ہندوستان تک کے علاقوں کو فتح کر کے یہاں پر اسلام کا باعث بنا, وہ اسی اہل طائف کے جو ہے نا نسل کے اندر سے اللہ نے جو ہے نا اس کو پیدا کیا. تو دیکھیں سرکار نے اس وقت مستقبل کے حالات کو کیسے پہچان لیا. اگر سرکار اس وقت فرما دیتے تو جیسا ظلم کیا حساب ان کا برابر ہو جاتا, لیکن سرکار اور داعی کی یہ صفت بتلا دی کہ وہ مستقبل کو دیکھتا ہے, اس وقت کے حالات اور واقعات کو نہیں دیکھتا کہ قوم اس کے ساتھ کیسا سلوک سر انجام دے رہی ہے. اسی لیے یاد رکھیں دعوت کے کام کے اندر وقتی طور پر جو قوم ہوتی ہے وہ نہ بھی سمجھے تو اس کے اندر سے بہت سارے جو اسباق ہیں داعی کے لیے. ایک یہ بھی ہے کہ دعوت کا پہلو بہت صبر آزما ہے, بہت آرام سے, سکون سے, تسلسل کے ساتھ, دوام کے ساتھ لگے رہنے کا نام ہے. پھر اللہ اس کے اندر ایسی برکت ڈال دیتے ہیں اور بہاریں ڈال دیتے ہیں, لیکن اس کے اندر آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں, جو مصائب اور تکالیف ہوتی ہیں, ان کو انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, ان سے دل برداشتہ نہیں ہونا پڑتا. تو یہ سباق ہے اس کے اندر. اور اسی طرح دائمی اور ازلی خیر خواہی لوگوں کی کرنا کہ کوئی بات نہیں ہے, فإنهم فإن قومي لا يعلمون, فرمایا اللہ چھوڑ دیجیے ان کو, کوئی بات نہیں ہے, ان کے لیے میں دعا نہیں کرتا, یہ جانتے نہیں میرے مقام اور مرتبے کو, یہ جانتے نہیں جس حق کی طرف, جس میں کامیابی کی طرف ان کو بلا رہا ہوں, جس دن ان کو سمجھ میں آ گئی اس دن یہ میرے ساتھ میری صف میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر دیگر بھی سب کا یہی عالم تھا, سب کے سب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ اور اپنی دائمی جو ہے کوششوں کے ساتھ, لوگوں کی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو بہرحال سیرت کے یہ جو اسباق ہیں ان کے اندر ہم نے طائف کے جتنے بھی پچھلے اسباق کے اندر پڑھا, آج کے آئندہ آنے والا واقعہ اس سے بھی عجیب و غریب ہے, انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے پچھلے ایک دو اسباق کے اندر عرض کیا تھا کہ جب ایک جگہ پر ناکامی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایک جگہ پر آپ جو ہے نا ناکام نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بندش نظر آ رہی ہوتی ہے, اللہ دوسرے مقام پر آپ کو جو ہے نا ترقیوں سے نواز رہے ہوتے ہیں. تو اسی جگہ پر آپ دیکھیں عداس ایمان لے آتے ہیں, اسی جگہ پر آپ دیکھیں فرشتہ مدد کے لیے, نصرت کے لیے اتر آتا ہے. اسی جگہ پر ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے کہ اسی جگہ سے فرشتے جنات کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے گی, اور انسانوں سے بڑھ کر یہ کام جنات کے اندر, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنات کے نبی, جنات کے اندر بھی اسلام کی دعوت کو پھیلنے کا, ایمان لانے کا سبب بننا شروع ہو جائے گا. تو اللہ ہمیں ان واقعات کو سمجھنے کی اور ان سے اپنی زندگی کو مشرع بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے یہ البلاغ المبین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن